السلام علیکم جی. اچھا کل سے کہ جی وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے اور نئی سے نئی بات آ رہی ہے. پھر وہ آج صبح سے پھر میاں شہباز شریف صاحب جو ان سے ہیں وہ بجائے پاکستان آنے کے وہ جناب لنڈن چلے گئے ہیں. اور اچھا اس کے اندر نا جو یہ باتیں سب ٹھیک ہیں اور بڑے غیر معمولی قسم کے کور کمانڈر کا اجلاس بھی ہوا ہے, کوئی 8 سے 10 گھنٹے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹھے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے بیٹھے ہیں. لیکن جو ایک اہم ترین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سمجھنے کی ہے, اب کیونکہ خبر بک رہی ہے تو لوگ بیچ رہے ہیں. یہ میں بڑی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. کچھ معلومات بھی ہیں لیکن کچھ بس معلومات مختلف طرح کی. حکومت پاکستان جو ہے یہ ایک مطلب کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں اختلافات بھی بہت ہیں, لیکن اس بات پہ یہ سارے اکٹھے ہیں کہ پاکستان کو بچاؤ. اچھا وہ اکانومی جو ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی اس کا سارا بوجھ پڑا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر, اور اب آہستہ آہستہ ریلیکس کی طرف معاملے کو لے کر جانا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو دوسری طرف ایسا ہے کہ جھوٹ کا بازار گرم ہے, الزامات, بے بنیاد باتیں اور بس بدتمیزی, وہ سیاست چل رہی ہے. اب میاں شہباز شریف جو گئے ہیں میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے, تو میاں نواز شریف کا تجربہ ہے, 3 دفعہ بطور وزیر اعظم انہوں نے سرو کیا, اور پاکستان کی ساری جو آپ کہہ لیں پی ایم ایل این کی جو ساری جو کشش ہے نا وہ ان کے اندر ہے. وہ شہباز شریف صاحب پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اس وقت انہوں نے. تو یہ ساری میٹنگیں جو ہو رہی ہیں جی ایچ کیو کی بھی اور وہاں کی بھی, وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت وضوح کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ہیں. اس میں تھوڑا سا بھی تعلق جو ان سے ہے نا وہ ایکسٹینشن یا جو اپارٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے نہیں ہے. وہ سب طے ہو چکا ہوا ہے کس نے آنا ہے اور اگلا کیا نظام ہوگا. ہاں آنے کے بعد وہ شخص اس کے دماغ کے اپنے اندر کیا چیز ہے وہ بالکل طے کرے گی ایک نیا منظر نامہ. اگر وہ بھی سیاست کرتا ہے تو پھر حالات شاید اور زیادہ خراب ہوں. تو اس کے اندر سیاست دانوں کا کوئی قصور نہیں ہے, قطعی طور پہ 1% بھی ان کا قصور نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. غلطی تو کسی میں بھی نکال لیں, 19-20 نکال لیں, یہ ایسے چلتا ہے, یہ ایسے بیٹھتا ہے, یہ ایسے دوڑتا ہے, اس کو یوں کر لینا چاہیے تھا, بات یہ تھی یوں کرتا تھا. یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے نا دنیا کا, جو اس میں ماہر ہے عمران خان. تو یہ جو جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے نا یہ معاشی حالات کے حساب سے ہو رہی ہے. جو ایم بی ایس آ رہا ہے اس سے جو معاہدے ہیں وہ معاہدے کئی دفعہ ہوئے ہیں. ریفائنری کا معاہدہ کئی دفعہ ہوا ہوا ہے, وہ اسی کا ایم او یو سائن کرے گا, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اس پہ عمل درآمد کرانے میں یہ کامیاب ہوں گے. تو وہ جو ہے پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. ہاں چائنا کا جو وزٹ ہے, جو آگے مزید جو سینا جو سی پیک کے حوالے سے ہیں, اس کے اندر کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کرتے ہیں, کیونکہ ان کا سیکیورٹی کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں بنتا. اگر وہ یہ کہیں کہ بزنس میں ہم اپنا پورا حصہ لیں گے, جس بزنس میں ہم دوسرے کو کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے, تو پھر وہ کہیں کہ ہم سیاست میں بھی نہیں ہیں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستان کی ٹوٹل سیاست کیا ہے, سیاست میں ان کی مداخلت کیا ہے, وہ یہی ہے. بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں, وہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں. ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنا ہوگا, کاروبار سے پیچھے ہٹنا ہوگا. تو وہ اسی کے لیے جو انسان آگے بڑھتے ہیں. تو ہاں اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, احساس میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنی آسانی سے ہو جائے. تو لیکن ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, یکدم بہتری ہو جائے گی. اور یہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں یہ اسی تناظر میں ہو رہی ہیں. جی ایچ کیو کی میٹنگ بھی اسی تناظر میں ہے, اور جو میاں شہباز شریف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ جو اہم ترین ہے پوری حکومت کے اندر وہ ڈار صاحب کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب پورا نظام نکال رہے ہیں. اب جو سب سے بڑی اس حکومت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے اندر جو کمی ہے, جو پی ایم ایل این کی جو بہت بڑی کمی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی میڈیا اسٹریٹجی ہے ہی نہیں, اور میڈیا پلیٹ فارم ہی نہیں. جو سب سے زیادہ
PMLN کو مشکلات آ رہی ہیں نا، وہ آ رہی ہیں ان مائنز کی جو عمران خان کی حکومت لگا کر گئی ہے اس پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، کہ ہم چلے بھی جائیں تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، اور اس کے اوپر یہ کمر بستہ ہوئے ہیں، بڑی تندئی سے کام کر رہے ہیں، لیکن عوام تک یہ بات ہی نہیں پہنچ پا رہی۔ عمران خان خود ایک نیا کٹا کھول کے رکھ دیتا ہے، ہر روز جو ہے نیا فتنہ فساد اور توجہ اپنی طرف لے لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہی میرا کاروبار ہے۔ جیسے ایک بچھو ہے، اس کا کام ہے ڈسنا، اس کا کام یہ تو نہیں ہے کہ کسی پہ رحم کھائے، جو اس کے قریب جائے گا وہ اس کو ڈسے گا۔ اسی طریقے سے عمران خان ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا کاروبار، اس کی ٹوٹل سیاست ہی یہی ہے۔ کیا دیکھ کے اس کو جو انسانہ بنایا تھا وزیر اعظم، جنہوں نے بنایا تھا آج وہی نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، سب سے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مطلب وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی مشکوک ہے کہ ایک وقت لگے گا کہ وہ ثابت کریں کہ واقعی میں ان کی نیتیں صاف ہیں، ان کا عمل ثابت کرے گا۔ ایک آدھی پریس کانفرنس یا تھوڑے سی باتوں سے نہیں ہوگا۔ اپنے جو سیاست کے اندر مداخلت ہے اس کو ختم کریں گے اور وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں ان کی نیت صاف ہے اور وہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، کافی ساری جو اب یہ جو کل اور پرسوں سے مداخلت ہوئی، جس کو میں مداخلت کہہ رہا ہوں، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے خبر ہی میں نے دی تھی، حالانکہ انہوں نے جو خبر دی تھی اس سے کافی پہلے 2-3 گھنٹے پہلے میرا ولاگ بھی ہے اور میری ٹویٹ بھی ہے، اور اس میں بتایا کہ مداخلت میں نے کسی اور لفظوں میں دی تھی، لیکن بات تو وہی ہے کہ منع کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ نے اب شرارتیں نہیں کرنی ہیں، آپ نے یہ سیاسی مقدمات اٹھا کے اور پوائنٹ اسکورنگ کریں اور پھٹے چلوائیں یا پھٹے لال کر دیں۔ پھٹے لال کر دیں یہ کہتے ہیں اپنا جو ٹی وی پر جو ان سے ہیں یہ جو ٹکرس ہوتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ پھٹے لال ہو گئے، وہ سوسائٹیاں خبریں چل رہی ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، جا کے اسٹاک ایکسچینج زمین کو لگی، اس کی کوئی احساس نہیں ہوتی، بس ہماری خبریں آ رہی ہیں، فیملی خوش ہو جاتی ہے، بچے تاڑیاں مارتے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ اور بہت ساری بات ہے جو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ غصہ ہی ہوتا ہے، تو اس چیز سے روکا گیا۔ تو یہ مداخلت ہے، آج اچھی ہو رہی ہے، کل وہ بری بھی کریں گے۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا مزاج ہے، وہ ٹھیک ہے، کہنے پر چل رہے ہیں، لیکن ان کے جو عمل درآمد کا جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے PMLN کو بہت نقصان ہے۔ بہت شکریہ جی، پھر انشاءاللہ طویل بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔